اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم مشکوٰۃ شریف کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر جو احادیث بیان کی گئی ہیں میں ان کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک ایک کر کے اور وہ اس چینل پر میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ اور اس کے بارے میں مشکوٰۃ شریف کے بارے میں تھوڑی سی عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ مشکوٰۃ شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام جو احادیث مبارکہ اب تک بکس جو لکھی گئی ہیں احادیث مبارکہ کی، جن میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، ترمذی، ماجہ، نسائی، ابن ماجہ، نسائی، اور اسی طرح سے جو باقی کتابیں تھیں 6 کتابوں کے علاوہ، جن میں دارمی آ جاتی ہے، احمد آ جاتی ہے، اور بہقی آ جاتی ہے، شعب الایمان آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ان کی احادیث بھی اس میں شامل کی گئی ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ چیپٹرز بنا کے ان چیپٹرز کی صورت میں جو ہے یہ کتابیں جو مختلف ان کو بیان جو ہے مختلف چیزوں کے بارے میں دیے گئے ہیں اس میں۔ اور پہلی فصل میں جو کتابیں ہیں جو احادیث شائع کی گئی ہیں ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم یا پھر متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیثیں یا حدیث مبارکہ جو ہیں جو دونوں کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں متفق علیہ کہلاتی ہیں، تو ان میں سے احادیث جو ہیں مبارکہ وہ لی گئی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس میں چیپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ اچانک ایک شخص ہم پر ظاہر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کا نشان معلوم نہ ہوتا تھا اور نہ ہم میں سے اسے کوئی جانتا تھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اپنے دونوں زانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں زانوؤں سے لگا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانوؤں پر رکھ لیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کی خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ شریف کا حج کرے جبکہ تو اس کی راہ کی طاقت رکھے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم نے تعجب کیا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے متعلق خبر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ پر، فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور تقدیر پر، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی تیرا ایمان ہو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا، احسان کے متعلق مجھے خبر دیں۔ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح بندگی کرے کہ تو دیکھتا ہے اس کو، اگر نہیں دیکھ سکتا پس وہ دیکھتا ہے تجھ کو۔ اس نے کہا، پس قیامت کے بارے میں مجھے خبر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے تو پوچھ رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پس مجھ کو ان علامتوں کے متعلق خبر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور جب تو دیکھے ننگے پاؤں والے اور ننگے بدنوں والے مفلسوں بکریوں کے چرواہوں کو کہ عمارتوں میں فخر کریں گے۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ شخص چلا گیا، میں دیر تک ٹھہرا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عمر، تو جانتا ہے وہ سوالات پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا، پس تحقیق کہ وہ جبرائیل تھا، تمہارے پاس دین سکھلانے کے لیے آیا تھا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے سے اختلاف کی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، جس وقت تو ننگے پاؤں والوں اور ننگے جسموں والوں، بہروں اور گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھے۔ 5 چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت پڑھی، تحقیق اللہ کے نزدیک علم ہے قیامت کا اور برسانہ ہے می، آخر تک
یہ آیت پڑھی، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز کا اچھی طرح پڑھنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی چند اوپر 70 شاخیں ہیں، ان میں افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور کم تر دور کرنا ایذا کی چیز کا راستہ سے، اور حیا ایمان کی شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں، اور کامل مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ لفظ بخاری کے ہیں، اور مسلم میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مسلمانوں میں کون بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی طرف اس کے باپ اور اس کی اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا ہو جاؤں، متفق علیہ۔ ادراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہیں جس میں یہ ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا۔ جو شخص کے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی طرف سے سب سے بڑھ کر محبوب ہو، جو کہ کسی دوسرے شخص کی طرف کو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دوست رکھتا ہے، اور جو شخص کفر میں لوٹ جانے کو برا سمجھے جب کہ اللہ نے اس سے نکال لیا ہے، جس طرح آگ میں جانا برا سمجھتا ہے، متفق علیہ۔ حضرت عباس بن مطلب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے پر اور اسلام سے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میرے مابعوث ہونے کو اس امت سے کوئی نہیں، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر اس حالت میں مرے کہ ایمان نہ لایا ہو اس چیز پر جس کے ساتھ کہ میں بھیجا گیا ہوں، مگر وہ دوزخیوں میں سے ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں، ان کے لیے 2 ثواب ہیں۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا، اور دوسرا غلام مملوک جب ادا کرے حق اللہ کا اور حق اپنے مالکوں کا، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ اس کی ایک لونڈی تھی جس سے وہ صحبت کرتا تھا اور اسے ادب سکھلایا، پس اچھا ادب سکھلایا اور اسے علم دین سکھلایا، اچھی طرح تعلیم سکھلائی، پھر اس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، پس اس کے لیے 2 چند ثواب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پس جس وقت وہ ایسا کر لیں انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیے، مگر اسلام کے حق سے انکار ان کا حساب اللہ پر ہے، متفق علیہ۔ مگر مسلم نے یہ بحق اسلام تحریر نہیں کیا، یہ الفاظ تحریر نہیں کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا ذبیحہ کھا لے،
پس یہ مسلمان ہے، اس کے لیے ذمہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، پس اس کے ذمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیانت نہ کرو۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی گنوار آیا۔ اس نے کہا، مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ جب میں اسے کر لوں جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز پڑھ اور فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نہ میں اس پر کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ پھر جب وہ پھرا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے، وہ اس کی طرف دیکھ لے۔ متفق علیہ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام میں آپ مجھے ایک ایسی بات فرمائیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں۔ ایک روایت میں غیرک کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہ۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس نے کہا، ایک آدمی اہل نجد کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جس کے سر کے بال پراگندہ تھے، اس کی آواز کی گنگناہٹ ہم سنتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے کہ وہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا۔ ناگہاں وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں دن رات میں۔ اس نے کہا، ان کے سوا مجھ پر اور بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر کہ تو نفل رکھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا، اس کے سوا مجھ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دیوے۔ راوی نے کہا، اس آدمی نے پیٹھ پھیری اور وہ کہتے جا رہا تھا، اللہ کی قسم میں نہ اس پر زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراد پائی، اس شخص نے اگر سچا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کون سا وفد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ربیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جماعت یا وفد کو خوش آمدید ہو، اس حالت میں کہ نہ رسوا ہو نہ پشیمان۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینوں کے علاوہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان مضر کا کافر قبیلہ ہے، پس ہمیں آپ ایک حکم کے ساتھ امر فرما دیں کہ فرق کر دے، ہم اس کی ان لوگوں کو خبر دیں جو ہمارے پیچھے ہیں، اور ہم اس کے سبب جنت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پینے کے برتنوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے روکا۔ ان کو ایک اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور فرمایا کہ تم غنیمت سے 5واں حصہ دو، اور 4 قسم کے برتنوں سے انہیں روکا، ٹھلیاں لاکھی اور تونبے کدو کے اور جڑ درخت کے باسن اور باسن روغن دار کے، اور فرمایا کہ یاد رکھو ان کو اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان کو خبر دو۔ متفق علیہ۔ یہ تمام حدیثیں جو ہیں متفق علیہ کی چل رہی ہیں، کیونکہ پہلی فصل ہے، یا پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم جہاں پہ ہوتا ہے تو میں آپ کو وہاں پہ بتا دیتا ہوتا ہوں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حالت میں کہ ان کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرو گے، نہ چوری کرو گے اور نہ زنا کرو گے، نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو، اور نہ اٹھاؤ بہتان کے باندھ لیا ہو تم نے اسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان، اور نیک بات میں نافرمانی نہ کرو، اور جو شخص اس وعدہ کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو ان چیزوں میں سے کسی کو پہنچا دنیا میں اس کی سزا دیا گیا اور وہ اس کا کفارہ ہے، اور جو کوئی پہنچا ان میں سے کسی چیز کو پھر اللہ نے اسے ڈھانک لیا، وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو بخشے، اگر چاہے تو سزا دے۔ اور ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے، عورتوں کے پاس سے گزرے، پس فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، خیرات کرو۔ اور اہل نار میں اکثر مجھے عورتیں دکھائی گئیں۔ ان عورتوں نے کہا، کس لیے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک ناقص عقل رکھنے والی اور ناقص دین والی مرد ہوشیار کی عقل کو تم سے بڑھ کر کھو دے۔ عورتوں نے کہا، اور ہمارے دین کا نقصان کیا ہے اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی عقل کا نقصان ہے۔ فرمایا، کیا عورتیں جب حیض والی ہوتی ہیں نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں؟ عورتوں نے کہا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کے دین کا نقصان ہے، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھ کو بیٹا آدم کا جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے لیے لائق نہیں، اور وہ مجھ کو برا کہتا ہے اور اس کو یہ لائق نہیں، اس کا مجھے جھٹلانا اس کا یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے ہرگز زندہ نہ کرے گا، جیسے پیدا کیا مجھ کو پہلی بار، اور پہلی بار پیدا کرنا اس کے زندہ کرنے سے سہل تر نہیں ہے۔ اس کا مجھ کو برا کہنا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، اور حال یہ ہے کہ میں ایک ہوں اور بے پرواہ، وہ ذات کہ نہ جنا میں نے اور نہ جنا گیا، اور نہیں میرے واسطے ہمسر کوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا برا کہنا اس کا یہ کہنا ہے کہ میرا فرزند ہے اور میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا فرزند ٹھہراؤں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں حکم ہے، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک ایذا کو سنتا ہے، اس پر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے لڑکا ثابت کرتے ہیں، پھر وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے، متفق علیہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ گدھے کی سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا، میرے اور آپ کے درمیان زین کی پچھلی لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو خوشخبری نہ پہنچا، پس بھروسہ کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معاذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اے معاذ، اس نے کہا، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول اور حاضر خدمت ہوں۔
فرمایا اے معاذ، پھر کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول اور حاضر ہوں خدمت میں۔ پھر فرمایا اے معاذ، میں نے کہا حاضر ہوں میں اللہ کے رسول اور حاضر ہوں خدمت میں۔ 3 بار اسی طرح فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دوں پس وہ خوش ہوں۔ فرمایا اس وقت وہ اعتماد کریں گے۔ معاذ نے گناہ سے بچنے کی خاطر مرتے وقت اس بات کی خبر دی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اوپر سفید کپڑا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت بیدار تھے۔ فرمایا نہیں کوئی بندہ جو کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر وہ مرے مگر جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ زنا کرے اور زنا کرے۔ میں نے کہا اگرچہ چوری کرے اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ میں نے کہا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے؟ فرمایا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہونے کے باوجود ابو ذر نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے، اگرچہ ابو ذر کا ناک خاک آلودہ ہو، متفق علیہ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص گواہی دے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تحقیق عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور اس کی لونڈی کا بیٹا، اور اس کا کلمہ ہے کہ ڈالا اس نے مریم کی طرف اور روح ہے اس کی طرف سے، اور جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، وہ خواہ اوپر کسی عمل کے ہو، متفق علیہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا دانا ہاتھ آگے کہا کہ اپنا دانا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلایا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا اے عمر تجھے کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو کیا شرط کرتا ہے؟ میں نے کہا شرط یہ ہے کہ مجھے بخش دیا جائے۔ فرمایا اے عمر تجھے علم نہیں کہ اسلام ان گناہوں کو دھو دیتا ہے جو اس سے پہلے کے ہوتے ہیں، اور ہجرت ان گناہوں کو دور کر دیتی ہے جو اس سے پہلے کے ہوتے ہیں، اور حج ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے ہوتے ہیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، اور وہ دونوں حدیثیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں، پہلی حدیث کے الفاظ ہیں انا غنی۔ دوسری فصل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسے عمل کی خبر دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دور رکھے۔ فرمایا تحقیق تو نے ایک بڑے کام سے پوچھا ہے، اور تحقیق البتہ یہ آسان ہے، اللہ جس پر آسان کر دے وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ پھر فرمایا میں تجھ کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کے وقت نماز پڑھنا۔ پھر یہ آیت پڑھی، اس کے بعد فرمایا کیا بتلاؤں تجھ کو میں سرامر کا ستون اور اس کی کوہان کی بلندی؟ میں نے کہا بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکام کا اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور بلندی کوہان اس کی جہاد ہے۔ فرمایا کیا نہ خبر دوں میں تجھ کو ایک ایسے کام کی جس پر اس کا مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، بتلائیے۔ اے نبی خدا، آپ نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا تو اس کو بند کر لے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ہم اس چیز کے ساتھ پکڑے جاویں گے جو بولتے ہیں؟ فرمایا گم کرے تجھ کو تیری ماں۔ اے معاذ لوگوں کو آگ میں ان کے منہ کے بال یا ناک کے بال ان کی زبانیں ہی تو گرائیں گی۔ روایت کیا اس کو
احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محبت رکھے اللہ کی وجہ سے اور بغض رکھے اللہ کے واسطے، اور دے واسطے اللہ کے اور نہ دے واسطے اللہ کے، پس پورا کیا اس نے اپنے ایمان کو۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل ہے دوستی رکھنا اللہ کی راہ میں اور دشمنی رکھنا اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں، اور وہ پورا مومن وہ ہے کہ امن میں رہیں لوگ اس سے اور اپنے خون اور اپنے مالوں پر۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور نسائی اور بیہقی نے شیب الایمان میں فضالہ سے روایت کیا ہے کہ کامل جہاد کرنے والا وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کر اللہ کی فرما برداری میں ڈال دیا اللہ کی فرما برداری میں، اور اصل ہجرت کرنے والا وہ ہے کہ جو چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کم خطبہ دیتے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اس میں فرماتے، اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کے واسطے امانت نہیں، اور اس شخص کا پورا دین نہیں جس میں عہد نہیں۔ بیہقی نے شیب الایمان میں اسے روایت کیا ہے۔ تیسری فصل۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مرے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنت میں داخل ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جو جنت اور دوزخ کو واجب کر دیتی ہیں۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، دو چیزیں واجب کرنے والی کون سی ہیں؟ فرمایا، جو شخص مر گیا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے آگ میں داخل ہوگا، اور جو شخص مرے اللہ سے شرک نہ کرتا ہو جنت میں داخل ہوگا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جماعت میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہم پر دیر لگا دی۔ ہم ڈرے کہ ہمارے بغیر ایذا پہنچائے جائیں گے۔ ہم گھبرائے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سب سے پہلے گھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، یہاں تک کہ میں باغ کے پاس آیا جو بنو نجار کے انصار کا تھا۔ میں اس کے گرد پھرا اور اس کا دروازہ پاؤں مگر میں نے اس کا دروازہ نہ پایا۔ ناگہاں ایک نالی کے باہر ایک کنویں سے باغ کے اندر داخل ہوتی تھی۔ ربی کا معنی جدول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں سمٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا۔ حضرت نے فرمایا، تو ابو ہریرہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، آپ ہمارے درمیان میں تھے، آپ کھڑے ہوئے، بس آپ نے ہم پر دیر لگا دی اور ہم ڈرے کہ آپ ہمارے بغیر ایذا پہنچائے جائیں گے۔ ہم گھبرائے، میں لوگوں میں سب سے پہلے گھبرایا۔ میں اس باغ کے پاس آیا، میں سمٹا جس طرح لومڑی سمٹتی ہے۔ لوگ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ پس فرمایا، اے ابو ہریرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی 2 جوتیاں دیں اور فرمایا، یہ میری جوتیاں لے جاؤ اور باغ کے درے جو شخص تجھے ملے جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ اس کا دل یقین رکھتا ہو، اس کو جنت کی بشارت دو۔ سب سے پہلے میں جسے ملا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا، ابو ہریرہ، یہ دونوں جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دے کر بھیجا ہے کہ جس شخص کو میں ملوں جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دل یقین رکھتا ہو، میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ عمر نے میری چھاتی کے درمیان مارا اور میں پیچھے گر پڑا۔ پس کہا، اے ابو ہریرہ، واپس لوٹ جا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور رونے کے ساتھ اپنی آواز بلند کی۔ عمر بھی میرے پیچھے چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تجھے کیا ہے؟ میں نے کہا، میں عمر کو ملا تھا، میں نے اس سے اس بات کی خبر دی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے میری چھاتی کے درمیان مارا اور میں پچھاڑی کے بل گرا اور کہا، لوٹ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے عمر تجھے کس بات نے اکسایا ہے کہ جو کچھ تو نے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیاں دے کر ابو ہریرہ کو بھیجا تھا کہ جو شخص ملے اسے کہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دل اس بات کے ساتھ یقین رکھتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں۔ عمر نے کہا، آپ ایسا نہ کریں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ بھروسہ کریں گے، پس انہیں چھوڑ دیجئے، عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس چھوڑ دیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجیاں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ روایت کیا اس کو احمد نے، اور جو اس سے پچھلی جو حدیث مبارکہ ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہت سے صحابہ نے جب آپ فوت ہوئے کہ آپ پر غم کیا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ بعض وسواس میں مبتلا ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی ان میں تھا۔ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے اور کہا، سلام، مگر مجھے پتہ نہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی شکایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، پھر وہ دونوں میرے پاس آئے اور دونوں نے اکٹھا مجھے سلام کہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا باعث ہے کہ تو نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ عمر کہنے لگے، ہاں بخدا تو نے ایسا کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ تو گزرا ہے اور تو نے سلام کہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عثمان نے سچ کہا، تم کو کس کام نے اس سے باز رکھا؟ میں نے کہا ہاں۔ ابو بکر نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوت کر لیا ہے، اس سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس امر کی نجات کے متعلق پوچھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ لیا تھا، تو میں اس کی طرف اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے کہا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تم اس بات کے زیادہ لائق تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کام کی نجات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور اس نے قبول نہ کیا، وہ کلمہ اس کے لیے نجات ہے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، زمین کی پیٹھ پر کوئی مٹی کا گھر بنا ہو، کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام داخل کر دے گا۔ عزیز کے عزت دینے اور ذلیل کے ذلت دینے کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، ان کو اس کلمہ کا اہل کر دے گا، یا ان کو ذلیل کر دے گا، پس اس کے لیے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، پس تمام دین اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منبع سے روایت ہے کہ اسے کہا گیا، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ کہا، کیوں نہیں؟ ہر کنجی کے دندان ہوتے ہیں، اگر تو ایسی کنجی لائے جس کے دندان ہوں تیرے لیے کھل جاوے گا، ورنہ نہ کھولا جائے گا۔ بخاری نے ترجمۃ الباب میں روایت کیا اس حدیث کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تمہارا جس وقت اپنے اسلام کو اچھا کرے، پس جو نیکی کرے وہ اس کے لیے 10 گناہ لکھی جاتی ہے اور 700 گناہ تک، اور جو برائی کرتا ہے وہ اس کی مانند ہی لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کرے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، جس وقت تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیری برائی تجھے ناخوش کر دے تو مومن ہے۔ کہا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، جس وقت کوئی چیز تیرے دل میں تردد کرے اسے چھوڑ دے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دین پر آپ کے ساتھ کون تھا؟ فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے کہا، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اچھی کلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ میں نے کہا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ میں نے کہا، کون سا اسلام مسلمان افضل ہے؟ فرمایا، وہ کہ سلامت رہیں دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ میں نے کہا، ایمان میں کون سی بات بہتر ہے؟ فرمایا، نیک خلق۔ میں نے کہا،
نماز میں کون سی چیز بہتر ہے؟ فرمایا کھڑا رہنا دیر تک۔ میں نے کہا کون سی ہجرت بہتر ہے؟ فرمایا کہ تو چھوڑ دے جس کو تیرا رب مکروہ سمجھے۔ میں نے کہا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جو شخص کے مارا جائے اس کا گھوڑا اور بہایا جائے اس کا خون۔ میں نے کہا کون سی ساعت بہتر ہے؟ فرمایا رات کا اخیر درمیان۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جو شخص اللہ سے ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، اسے بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا اس کی بشارت نہ دوں لوگوں کو؟ فرمایا چھوڑ دے ان کو کہ وہ عمل کریں۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ اور راسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کی بہترین خصلتوں کے متعلق؟ فرمایا کہ تو اللہ کے لیے دوستی رکھے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ کی یاد میں زبان کو جاری رکھے۔ پھر کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کے لیے اس چیز کو دوست رکھے جسے تو اپنے نفس کے لیے دوست رکھتا ہے، اور ان کے لیے مکروہ رکھے اس چیز کو جو اپنے لیے مکروہ رکھتا ہے۔ تو یہ کتاب الایمان کا جو چیپٹر تھا یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جو ہے میں نیکسٹ چیپٹر پڑھوں گا، اور وہ نیکسٹ جو ہے میرا لیکچر جو ہوگا اس میں وہ نیکسٹ چیپٹر ہوگا۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نیکسٹ چیپٹر کے آنے کی اطلاع آپ کو مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ سبسکرائب بھی کیجئے اور لوگوں کو بھی کہیے کہ سبسکرائب کریں تاکہ جتنے بھی لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جو لوگ انہیں آگے پہنچائیں گے، سبسکرائب کروائیں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کار خیر میں جو ہے اجر عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب لوگوں کی اور ہماری بخشش کریں اور ہم سب کو معاف فرما دیں، اور ہم پر اپنی رحمت اور اپنا کرم کریں۔ اور میری آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، اور آپ سب لوگ جو ہے جو سبسکرائب کریں، جو میری لیکچرز کو سنیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، اور آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔